کا ہونا کتنا ضروری ہے اور مسلمانوں کا مدارس اور مساجد سے تعلق رہنا بھی کتنا ضروری ہے. تو میری بھی بات یہ ہے، اس لیے میں خود کہہ ہی گیا ہوں، اپنا پروگرام شروع کرتا ہوں. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يضع الله الرحمة إلا على رحيم. قلنا يا رسول الله كلنا رحيم. قال ليس الرحيم الذي يرحم نفسه وأهله خاصة لكن الرحيم الذي يرحم المسلمين كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں، پیارے بھائیوں اور عزیز طلباء، جتنی بھی خیر کی باتیں ہیں ان تمام کو اگر تقسیم کیا جائے مجموعی طور پر تو وہ دو باتوں میں رہ جاتی ہے. امام راضی نے لکھا ہے کہ محافظ الخیرات علی کثرتها محصورۃ فی امرین. خیر کے راستے بہت زیادہ ہیں لیکن ان تمام راستوں کو اگر گھیر کر بیان کیا جائے تو وہ دو باتوں میں. نمبر 1 صدق مع الحق، نمبر 2 خلق مع الخلق. اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ صحیح ہونا اور مخلوق کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آنا. بس یہی چیز سب ان ہی دو باتوں میں پورا دین آ جاتا ہے. اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ درست ہو، سچائی کا معاملہ، اور مخلوق کے ساتھ اخلاق کا معاملہ. اب مخلوق کے ساتھ جو اخلاق ہے، امام راضی نے لکھا کہ وہ دو چیزیں ہیں: لوگوں کو نفع پہنچاؤ، لوگوں کو نقصان سے بچاؤ. یہ دو چیزیں. علماء نے لکھا ہے کہ مخلوق کے اوپر شفقت کرنا اور ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا دین کے اندر بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی قیمتی چیز ہے. رحم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہر ایک آدمی اپنے بیوی بچوں پہ رحم کرتا ہے، لیکن رحمت سے ہر چیز برا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ رحمت نہیں رکھتا ہے مگر رحم والے پر. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اسی میں رکھتا ہے جو رحم والا ہے. تو صحابہ نے عرض کیا کہ حضور کلنا رحیم، ہمیں سے ہر ایک رحم والا ہے. حضور نے فرمایا کہ نہیں، وہ رحیم نہیں ہے جو اپنے بیوی بچوں پر خاص طور پہ رحم کرتا، بلکہ رحیم تو وہ ہے جو مسلمانوں کے رحم کرتا. ایک آدمی اپنے بیوی بچوں کا تو بہت خیال کرتا ہے لیکن اس کے دل میں کبھی مسلمانوں کا خیال نہیں آتا. یہ رحم نہیں ہے. بس ہم آدمی اپنے منافع نفعوں کے لیے تو بہت کچھ کرتا ہے. اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، پیار سے محبت سے پیش آنا، تو یہ تو ہر ایک کرتا ہے، یہ تو جانور بھی کرتا ہے. لیکن اصل یہ ہے کہ مسلمانوں پہ رحم کیا جائے،
سارے مسلمانوں کے ساتھ آدمی مرضی اور محبت کا معاملہ کرے. حضور نے فرمایا کہ یہ اثر ہے. ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ مال ہے تو اس کو زکات ادا کر دی بس کافی ہو گیا. نہیں، اتنا کافی نہیں. زکات کے علاوہ اور بھی ذمہ داریاں ہیں. زکات کے علاوہ مالداروں کو اپنے مال میں اور بھی ذمہ داریاں. سورہ بقرہ کے اندر دوسرے سپارے میں جہاں فرسٹ کوارٹر ختم ہوتا ہے، اس کی پہلی جو آیت ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے. زکات کو الگ سیپریٹ طور پر بیان کیا اور اپنے مال کو خرچ کرنے کو دوسرے طریقوں سے الگ طریقے سے بیان کیا. یہی علماء نے لکھا ہے کہ مال کے اندر صرف زکات فرض نہیں ہے. جتنے بھی مالدار ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے علاقے میں مسجد کا، مدرسے کا نظام قائم کریں. ہاں، یہ سوچ کر کہ ہم نے زکات ادا کر دی ہو گیا ہمارا کام، نہیں. آپ کو یہ ذمہ داریاں نبھانی پڑے، آپ کو کرنا پڑے گا. آخر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیوں چنا مال کے ذریعے، آپ کو کیوں دیا؟ اللہ کی طرف کی آزمائش ہے. آدمی یہ نہ سوچے کہ میں فارغ ہو گیا، زکات نکالی بس ختم ہو گیا. نہیں، ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ہاں، بہت سے لوگ انتظار میں رہتے، جیسے میں نے جمعہ میں کہا کہ کوئی آئے گا تو میں دوں گا. ارے یہ سوچتے سوچتے تو موت آ جائے گی. اچانک فرشتہ آ جائے گا کہ چلو، آپ سوچتے رہ جائیں گے. میں تو سوچ رہا تھا کہ کوئی آئے گا تو میں دوں گا. اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، ہمیں دکھتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ماشاءاللہ یہ محمد قاسم ان کے جن کو جو یہاں پر اس کو مون کہتے ہیں، انہوں نے یہ بہت اچھا سوچا. ایسے تو ماشاءاللہ مسجد ابو بکر دھیرے دھیرے ترقی کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو مزید ترقیات سے نوازے اور اس کو اور آباد فرمائے. تو یہ ضرورت تھی کہ لیڈیز کے لیے ایک ایسا انتظام ہو جہاں نماز کا بھی کہ وہ نماز پڑھ سکے. یہ تو طلاق فوج ہے، وہ اس کے لیے نہیں کہ یہاں کی عورتیں آ کے نماز پڑھیں، اس کے لیے نہیں. عورتوں کے لیے تو اپنے گھر ہی نماز پڑھنا افضل ہے. ان کو اپنے گھر کے اندر نماز کا ثواب زیادہ ملے گا مسجد کے مقابلے میں. یہ ان مسافرین کے لیے ہے جو راستے سے گزرنے والے. میرے بھائیوں، اللہ کا شکر ہے روڈ کے اوپر جگہ بجگہ یہ انتظام ہوتا جا رہا ہے. یہ اس لیے کہ جب نمازی بڑھیں گے تو نمازیوں کے لیے انتظام کرنا پڑے گا. دیکھو، آدمی جب دین کی رعایت کرتا ہے تو شریعت اس کی رعایت کرتی ہے. ہاں، جب عورت بے پردہ ہوتی ہے تو اس کو کوئی کیئر نہیں کرتا، نہ اس کو کوئی سلام کرتا ہے، نہ کوئی اس کو جگہ دیتا ہے. لیکن جب عورت پردے میں ہوتی ہے، ہاں دیکھو ایک بات یاد رکھو، پردہ الگ ہے، سطر الگ ہے. ایک مسئلہ سمجھا رہا ہوں، آپ لوگوں کو یاد رکھے. ایک ہوتا ہے پردہ، ایک ہوتا ہے سطر. سطر عورت کا سوائے چہرہ، ہتھیلی اور قدم میں پورا پاؤں نہیں، وہ نیچے جو جوتا پہنتے چپل پہنتے وہ قدم. اس کے علاوہ عورت کا پورا بدن سطر ہے. اس کو نماز میں چھپانا فرض ہے. یہاں تک کہ اس کے سر کے بال یہ بھی سطر ہے. اگر اس نے نماز میں ایسی دو کورنی اوڑی یا ایسا دو پتہ رکھا کہ اس کے بال باہر سے نیچے، نماز نہیں ہوگی. بال سطر میں داخل. آج گھر میں کیا ہماری عورتیں ٹاؤن کے اندر کھلے بال گھوم رہی، اتنی ماڈرن ہو گئی تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. کیلے کا اگر چھلکا نکال دیا جائے تو مکھیاں اس کیلے پہ بیٹھتی ہے نہیں، لیکن جب تک کیلا بند کور میں رہتا ہے کوئی مکھی اس کے پاس بھڑکتی نہیں. ہاں، تو جب عورتیں برقع پہنتی ہے، نماز پڑھتی ہے تو ان کی رعایت کی گئی ہے. مسجدیں قائم ہو رہی ہیں، ان کے لیے الگ صلاۃ ہال بن رہی ہے. اور راستے کے اوپر اس طرح کے انتظامات کا ہونا طہارت کا کتنا بڑا مسئلہ ہے. پیشاب پاخانے کی ضرورت انسان کی عجیب اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا.
کھانے کے لیے بھی محنت اور اس کو نکالنے کے لیے بھی الگ کی محنت. اگر کھانا نہ ملے تب بھی مصیبت, اور وہ کھانا ہضم ہو کے نہ نکلے تب بھی مصیبت. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا رکھا ہے کہ ہر وقت وہ خدا کو یاد رکھے. تو میرے بھائیوں, اپنے گھروں میں پردوں کا رواج کرو. اپنی ماں بہنوں کو کہو کہ اوڑھنی اوڑھے, سر کو ڈھانکے. پہلے تو یہی سیکھتے ہیں کہ اپنے سر کو چھپائیں, اور آگے چل کے چہرے کو بھی چھپانے کا انتظام کریں. اس سے اللہ تعالیٰ نور عطا فرماتا ہے, یاد رکھ لو. عورت چاہے کتنی ہی سانولی کیوں نہ ہو, لیکن جب اس پردے میں آتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو نور عطا فرماتا ہے. بعض ماڈرن لوگ جیسے ذاکر نائک ایک دفعہ نیوزی لینڈ آیا ہوا تھا, تو اس کو کسی نے سوال کر دیا کہ قرآن میں پردہ ہے؟ کہا نہیں, کسی جگہ کا پردے کا ذکر ہے. اب وہاں ایک صاحب گئے ہوئے تھے ہمارے دوستوں میں سے تھے, سلیم شیخ نام کی. میں نے کہا ایسے جاہلوں کو کیوں بلاتے ہیں؟ تو کہا آپ کو کیا تکلیف ہے؟ میں نے کہا وہ کہتا ہے قرآن میں پردہ نہیں, تو اس سے کیا پتا کہ قرآن میں کیا ہے؟ تو مجھ سے کہتا ہے کہ آپ بتا دو. تو میرے پاس ایک کتاب انگلش میں تھی, میں نے ان کو دی. دوسرے ہفتے ملے تو کان پکڑے انہوں نے کہ یار معاف کر. قرآن میں پڑھا ہے, سورہ احزاب میں ہے, سورہ نور کے اندر ہے. علماء یہاں بیٹھے ہوئے, ہاں طلبا بھی جانتے ہیں اس بات کو. سورہ احزاب کے اندر 22ویں پارے میں اس کا تذکرہ ہے پڑھنے کا. 18ویں پارے میں سورہ نور کے اندر. اسی لیے میرے بھائیوں دعا کریں, میری تفسیر لکھی جا رہی ہے, سورہ نور کی تیار ہو رہی ہے. عورتوں کو خصوصی طور پر کہا گیا کہ عورتیں سورہ نور کو پڑھیں, کیونکہ اس میں عورتوں کے بہت سارے احکام. خیر تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب لوگ دین پر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی سہولتیں مقدر کرتا ہے, مہیا کرتا ہے کہ یہ ماشاءاللہ اس سے اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ جگہ جگہ ہو رہا ہے اچھا ہے. مدینہ منورہ میں جاؤ تو ہر گلی میں مسجد دکھتی ہے. کیوں؟ کسی کی نماز نہ جاؤ, کسی کی طہارت کا مسئلہ گڑبڑ نہ ہو جائے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے. اب یہاں کے لوگوں کا کام کیا ہے؟ مدد کرے, صفائی کا خیال رکھے, اس کا خیال رکھنا چاہیے. خیر تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جن حضرات نے یہ اسٹیپ لیا ہے اور یہ کام کیا ہے, یقیناً وہ قابل صد مبارکباد ہے. ابھی مجھے ایک صاحب نے پوچھا, یہ مسئلہ آیا اس سے میں آپ لوگوں کو کہہ دیتا ہوں, پوچھا مجھے کہ مفتی صاحب اس طرح کی دعوت کرنا ثابت ہے؟ میں نے کہا کہ یہ سوال بہت اچھا ہے. دین کا مزاج سمجھو آپ لوگ. دین کا مزاج کیا ہے؟ دین کا مزاج یہ ہے کہ جب کوئی نیکی کا کام ہوتا ہے تو اس وقت خوشی ہوتی ہے. رمضان کے روزے رکھوا کر اللہ عید دیتا ہے, اور حاجیوں کے حج کے پورا ہونے پر عید قربان دیتا ہے, بقرعید دیتا ہے. اور نماز کے پورا ہونے پر حضور کا یہ وعدہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. تو جب آدمی کام مکمل کرتا ہے, بلکہ یہاں تک بتایا مصنف کی روایت ہے, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہوا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا کہ بلال ادھر آؤ, ایک بکرا ذبح کرو اور سب کو کھلاؤ. میں یہ چاہتا ہوں کہ میری امت کے اندر نکاح کے بعد کچھ کھلایا جائے. دیکھا, جب کوئی نیکی کا کام ہوتا ہے تو خوشی ہونی چاہیے. تو یہ تو, اور دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ ایسے کام کے لیے نہ کوئی کلیکٹر ہوتا ہے, نہ کوئی لیگ کا پیسہ ہوتا ہے, نہ کسی کا. جب آدمی اپنی خوشی سے اس کا اظہار کرتا ہو تو ہم تو خوش ہیں اس بات سے کہ جس آدمی نے یہ انتظام کیا واقعی وہ لوگ قابل مبارکباد ہے. اللہ تعالیٰ ان کے مسائل کو حل فرمائے اور ان کے دین دگنی رات دگنی ترقی عطا فرمائے. نہیں عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ یہ ساری باتیں رحمت پر مبنی ہے. جس کے دل میں اللہ رحمت رکھے گا وہ رحمت کے پیش نظر امت کا خیال کرے گا, اور جس کے دل میں رحمت ہی نہیں, صرف اپنی ہی خاندان کو سمجھتا ہے کہ بس ان کو پالنا پوسنا یہ میرا کام ہے, بس یہی ہے, اس کے دل میں امت کے بارے میں فکر ہے. آج ہمیں امت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. امت کے ہر اعتبار سے فکر کرو.
دینی اعتبار سے بھی دنیاوی اعتبار سے بھی. خیر تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحیم وہ ہے جو مسلمانوں پہ رحم کرتا ہو. بندے رحم مسلمانوں پہ کرتا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی بھی آپ دیکھیں گے تو امت کے کاموں میں وہ آگے بڑھتے ہیں, امت کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. ایک مدینہ منورہ میں ایک کنواں تھا جس کنویں کا نام تھا روما, بیر روما. یہ ایک یہودی کا کنواں. صحابہ کرام پانی وہاں سے لیتے تھے, بہت مہنگا پڑتا تھا. بعض لوگ تو قیمت بھی ادا نہیں کر پاتے تھے لیکن پانی بڑا نہیں تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے یہ بات فرمائی کہ میں یشتری بیر روما, کون ہے جو بیر روما کو خرید لے گا؟ بیر روما کو کون خریدے گا؟ حضور نے فرمایا. اور پھر وہ امت کے لیے اس طرح کرتے ہیں کہ لوگوں کا جیسا ڈول ہوگا اس کا بھی ایسا ہی ڈول ہوگا. یعنی ایسا نہیں کہ انہوں نے کنواں بنایا ہے, خریدا ہے, امت کو دیا تو ان کے لیے الگ فیسلٹی دی جائے گی. نہیں, جیسے عام لوگ استعمال کریں گے یہ بھی اس طرح سے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اس کو جنت میں جگہ بھی میں اس کا وعدہ کرتا ہوں. حضور نے یہ وعدہ کر. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ یہودی کے پاس گئے اور آداب کو خرید لیے. 12,000 درہم, 12,000, یعنی ایک ہفتہ اس کا ایک ہفتہ ان کا, اس طرح سے. تو مسلمان کیا کرتے تھے, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بارش ہوتی تھی سب اچھی طرح پانی بھر لیتے تھے, ذخیرہ کر لیتے کہ دوسرے ہفتے میں آنا ہی نہ پڑے. یہودی نے کہا یار یہ تو بڑا نقصان کا کام میں نے کر دیا. حضرت عثمان کے پاس آئے اور کہا کہ یار ایک کام کرو کہ میرا آدھا حصہ ہے وہ بھی تم خریدو, 8,000 میں لے لے گا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اس کو 8,000 میں خرید. یہ ہے کہ امت کے لیے جب جیش الاسرا کی بات پیش آئی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی غمزدہ, بہت ہی غمگین اور افسوس کے ساتھ منبر پر حضور چڑھے اور آپ نے لوگوں میں آواز لگائی کہ اس لشکر کے لیے تیاری کرو, کیا مدد کرو گے, کون تیار ہے دینے کے لیے لشکر کے لیے. حضور ابھار رہے تھے لوگ. یہی سے تو ثابت ہے چندہ کرنا, جو چندہ کرنا ثابت ہے وہ یہی سے ثابت ہے کہ حضور نے صحابہ کرام کو کہا لگاؤ اپنا مال اللہ کے راستے میں. کون لگاتا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے سناٹا چھا گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاموشی کو توڑا اور ایسی آواز سے جو سچی فرمایا کہ میں 100 اونٹ سارے ساز و سامان کے ساتھ اللہ کے راستے میں دیتا ہوں, پوری تیاری کے ساتھ دیتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ آواز لگائی کہ بولو بھائی اور کون دیتا. یہ دوبارہ تھا. حضور نے 200 اونٹ سامان کے ساتھ بھر کے پوری تیاری کے. اس کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پھر دوبارہ 6 بار کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں 300 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ اللہ کے راستے میں دیتا ہوں. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا منبر سے اتر گئے اور منبر سے اترنے کے بعد اس حال میں اترے کہ حضور کا چہرہ بہت خوش, حضور بہت خوش تھے کہ عثمان نے پوری ذمہ داری لے لی 300 اونٹ. اور حضور نے کیا فرمایا, اب یہ سننے کی بات ہے کہ ما علی عثمان ما عمل بعد هذا, آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے کوئی نقصان نہیں دے گا. آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے کچھ. دیکھیے بات سنیے, بعد میں جا کے آپ کہیں گے کہ کیا ضرورت مون کا نام لینے کی اور حاجی ہارون کا نام لینے کی کیا ضرورت. حضور نے لیا, حضور نے لیا ہے. کوئی آدمی نیک کام کرے تو میرے بھائیوں اس کو تشریح کرو, اس کی ہمت افزائی کرو. ہمارے پیڑھی میں رواج نہیں ہے. یہ 2 بچے احترام کیا, ایک اچھی نظم پڑھا, تو اگر ہندوستان کے اندر یہ چیز ہوتی تو پڑھنے والے کی جیب بھر جاتے, جیب بھر جاتے ان کے. کیوں؟
ہمارے انڈیا میں ایک رواج ہے کہ جو قرات کرتا ہے یا کوئی نظم پڑھتا ہے یا کوئی اس طرح کی بات پیش کرتا ہے تو لوگ خوشی کے مارے آگے بڑھتے ہیں، بلکہ یہاں تک دیکھا کہ ہزاروں روپئے کما لکھا ہے اچھے اچھی بات پر خیر تو جذبات کیسے ہونے چاہیے امت کے اندر کہ امت کا کوئی بھی فرد اچھا کرے چاہے کوئی بھی کرے، مجھے اگر ان سے نہیں پڑتا ہے تب بھی اپنا سینہ کشادہ کر کے کہنا چاہیے بہت اچھا کیا اس نے، اللہ اس کو جزائے خیر اس کو کرنا، اللہ نے ان کو توفیق دی۔ میرے بھائیوں ہم لوگوں کو اپنے دلوں کو کشادہ رکھنے کی ضرورت ہے، ہم بہت تنبیہی کے شکار ہیں، نیرو مائنڈ کے ہم لوگ شکار ہیں، اس لیے کوئی بھی نیکی کا کام کرتا ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ کہ صحابہ کرام میں کوئی آدمی کوئی نیکی کا کام کرتا تو حضور ان کی ہمت افزائی کرتے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ہم لوگوں کو اپنے دماغ کو کشادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتنی کتاب بخاری شریف لکھی اور کیسے لکھی، آپ لوگوں کے سامنے اس کے درس کے وقت میں نے بتائی کہ بہت سی باتیں، اتنا بڑا محدث ہوتے ہوئے جب بخارا کے قریب ایک رباط بن رہی مسافر خانہ بن رہا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر پہنچے اور وہ بھی اینٹیں اٹھا کے دے رہے، اینٹیں اٹھا کے دے رہے۔ یہ بات مرقات شرح مشکات کے اندر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس پبلک ورک کے لیے کھڑے ہو کے اینٹیں دے رہے ہیں، انہوں نے کہا حضرت کافی ہو گیا، بہت ہو گیا، کہا کہ یہی تو قیامت میں نفع دے گا، کیا فرمایا، یہی تو وہ چیز ہے جو قیامت کے دن نفع دے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من غرق غرقا لم یاکل منہ ذمی ولا خلق من خلق اللہ الا کان له صدقہ۔ سنیے یہ بات، حضور نے مسلمان کا نام نہیں لیا، کافر کا نام۔ جو کوئی آدمی درخت لگاتا ہے اس درخت سے کوئی کافر کھاتا ہے یا کوئی اللہ کی مخلوق کھاتی ہے، اس لگانے والے کو صدقے کا ثواب ہے۔ آپ بتائیے اگر مسلمانوں کے لیے کوئی آدمی کرے گا تو مسلمان کے لیے، میرے بھائیوں سفر کے اندر جب آدمی ہوتا ہے نماز کی فکر ہوتی ہے، قبل ابھی ساتھ میں ہو فکر ہوتی ہے کب نماز کہاں جانے پڑیں گے، کہاں جانے پڑیں گے۔ یہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ الحمدللہ یہ جو مراکز ہے، مسجدیں ہیں، اور ان کے ساتھ عورتوں کے لیے اس طرح کا انتظام، خصوصی طور پر آج کل شوگر کے مریض، بیماریوں والے، پریشانی والے، ان لوگوں کے لیے بیٹھنے کا انتظام اچھا نہیں ہوتا، ٹوائلٹ ایسا نہیں ہوتا، صاف ستھرا ٹوائلٹ ہو، صاف ستھری جگہ ہو، آدمی کو راحت دے، ایمان والوں کو راحت پہنچانا یہ نیکی کا کام۔ تو میرے بھائیوں میں تو مبارکبادی دیتا ہوں خاص طور پر مسجد ابو بکر والوں کو، پورے وائرکو والوں کو، کہ آپ لوگوں نے جو بھی یہ کیا ہے کلاس ہال لیڈیز کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس کو صحیح ڈھنگ سے استعمال کی توفیق دے، اور اس کے ساتھ جو کچھ بھی خیر کا معاملہ کرنا چاہے، صفائی کا اور اس کے ساتھ نگرانی کا، اس طرح سے کریں، اور جس نے یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت خیر عطا فرمائے، اور اس کو آباد کرنے بنانے کے اندر جن جن لوگوں کا جیسے بھی ہاتھ لگا ہو، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے شائن نشان بدلا عطا فرمائے۔ یہ دعا میں زندہ جہاں کی بات، دعا الحمدللہ رب العالمین۔